رمضان المبارک کا ایسا خاص وظیفہ جس کے کرنے سے آپ کے تمام ناممکن کام جو ہیں وہ ممکن ہو جائیں گے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، بہت خاص ہے۔ 7 سلام آپ نے پڑھنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ جی فرینڈز، سب سے پہلے آپ لوگوں کو، اہل اسلام کو میری طرف سے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اس کو آپ نے ڈیلی 7 دن لگاتار آپ نے کرنا ہے۔ تو 7 بار آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے۔ دل میں آپ نے اپنی کوئی بھی خاص 3 حاجات جو ہیں وہ آپ نے اپنے دل میں رکھ کر اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں ہوں گے تو آپ کا وظیفہ بہت جلدی عمل میں آئے گا، بہت جلدی اس کا اثر آپ دیکھیں گے۔ تو یہ آپ کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی پرانا بخار ہے، خدا نخواستہ کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، دل کا کوئی مرض ہے، معدے کا کوئی مرض ہے، جگر کا کوئی مرض ہے، آپ کی اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے، یا آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی مکان وغیرہ کا ایشو ہے، کوئی آپ کا گھریلو ناچاکی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بہت مجرب عمل ہے۔ تو چلتے ہیں جی وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اپنے دل میں آپ نے اپنی حاجات کو رکھ کر اس کے بعد آپ نے پہلی آیت پڑھنی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے دوسری آیت پڑھنی ہے سلام علی ابراہیم۔ تیسری آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ چوتھی آیت ہے سلام علی موسیٰ و ہارون۔ پانچویں آیت ہے سلام علی الیاسین۔ چھٹی آیت ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور ساتویں آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ بہت چھوٹی سی آیات ہیں، بہت مختصر آیات ہیں۔ یہ آپ ڈیلی اگر 7 بار پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی یہ یاد ہو جائیں گی، ایک بار پڑھنے سے بھی یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ آپ نے 7 دن لگاتار آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، اور آپ نے اپنے تمام مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب دعا کریں تو دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا۔ تو بہت کارآمد وظیفہ ہے یہ وظیفہ کر کے اپنی خاص حاجات جو ہیں وہ اللہ پاک کے حضور پیش فرمائیں، اور اللہ پاک کو راضی کر لو اپنے اللہ کو۔ اللہ کے حضور درود و سلام پیش کرو، حمد و ثنا پیش کرو۔ سحری اور افطاری کے ٹائم پہ اللہ پاک سے اپنے دل کی ساری باتیں شیئر کرو، اللہ پاک سے اپنی صحت و سلامتی کی دعائیں کرو، اپنے گھر میں خیر و برکت کی دعائیں کرو، اپنی اولاد کی کامیابی کی، ان کی پڑھائی میں کامیابی کی، ان کی صحت و سلامتی کی دعائیں کرو، اور کاروبار میں برکت کی، اپنے میاں بیوی میں آپس میں پیار کی دعائیں کرو، گھر میں سکون ہو، خوشی ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں دولت ہو تو اس سے خوشی ہوتی ہے، گھر میں سکون ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں سکون کی دعا کیا کریں، خیر و برکت کی دعا کیا کریں۔ گھر میں خیر و برکت ہوگی تو سکون ہوگا، صحت ہوگی، خوشی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو ام ہانیہ کو بھی اپنے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ تو اگر چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ پھر کسی اچھی ویڈیو میں ملوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔